شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے. اس سورہ کی پہلی آیت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. یہ دیکھو، ایک ہوتا ہے قروب یقرب، ٹو بی نیئر، قریب ہونا، تو اور ایک ہوتا اقترب. اب دیکھو قروب 3 حروف ہیں، اب اقترب میں 2 حروف اور بڑھ گئے، الف اور تے. تو اس میں قرب اور نزدیکی میں مبالغہ مقصود ہے، یعنی بہت قریب آ گیا ہے، یعنی وقت بہت تنگ ہے، وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. اقتربہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قریب آ جانا، تو ان کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جلدی جلدی حساب کے لیے تیاری کر لیں، بجائے اس کے کہ یہ حساب کی تیاری کریں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. یہاں 2 لفظ ہیں قابل غور ہے، ایک ہے غفلہ اور ایک ہے اعراض. غفلت کسے کہتے ہیں؟ الذہول عن الشیء، جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں آپ لوزنگ اویئرنیس آف سم تھنگ یا بینگ اوبلیویس ٹو سم تھنگ، یعنی دھیان بٹ جانا. جیسے مجھے اس پر دھیان رکھنا تھا اور یہ دھیان بٹ کر ادھر چلا گیا، یہ الذہول عن الشیء. جیسے آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے تو اسے ایسا لگنا چاہیے جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اب اس بات کا دھیان کیے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے. اس کو کہتے ہیں غفلہ. تو غفلہ کہتے ہیں الذہول عن الشیء، یعنی لوزنگ اویئرنیس آف سم تھنگ، دھیان بٹ جانا. تو ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے حساب دینے کے لیے. اب ان کا دھیان بٹا ہوا ہے، کسی دوسری طرف ہے، اس کو کہتے ہیں غفلت. اچھا، فی لظرفیہ، فی غفلت، یعنی فی لظرف. جیسے کہا جائے کہ الماء فی الکوب، یعنی پانی گلاس میں ہے. وہ دیکھو بھائی، فی الماء فی الکوب،
پانی گلاس میں ہے. ابھی دیکھو یہ پانی ہے, یہ مظروف ہے, اور یہ گلاس ظرف ہے. اور فی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پانی جو اندر ہے, گلاس نے پانی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. یہ مفہوم ہوتا ہے فی کا. الماء فی الکوب, پانی گلاس میں ہے, یعنی گلاس نے پانی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. کہا گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. یہ ذہول کیسا ہے؟ اس ذہول نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. یہ غفلت میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا, یہ غفلت کس سبب سے ہے؟ آدمی کو دھیان دینا چاہیے ادھر, اور دھیان دے رہا ہے ادھر, اور چاروں طرف سے غفلت میں گھرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیے. اعراض. اعراض کا مطلب ہوتا ہے ادارت الوجہ عن الشیء, کسی چیز سے اپنے چہرے کو پھیر لینا. جی جی, دیکھنا چاہیے ادھر اور دیکھ رہا ہے ادھر ادھر. اس کو کہتے ہیں اعراض. یعنی الاعراض عن الدلائل المثبتہ للبعث, مرنے کے بعد کی زندگی, بعث بعد الموت کے دلائل سے منہ پھیرے ہوئے ہے. دلائل ادھر ہیں اور وہ دلائل کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کے جو دلائل ہیں وہ سامنے ہیں, ان کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے. تو اس غفلت کا جو سبب ہے وہ اعراض ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے جو دلائل ہیں ان کی طرف نہ دیکھتے ہوئے چہرہ اس نے دوسری طرف کر رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں اعراض. گویا یہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کا سبب اعراض ہے. اچھا, آگے ایک بات کہے گی, ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. کوئی بھی نئی آیت اترتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی آیت اترتی ہے, جدید آیت, محدث ہے جدید, کوئی جدید آیت اترتی ہے تو وہ سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. دیکھو, الا استمعوہ وہم یلعبون. اب بتاؤ, بچہ کھیل میں مشغول ہو اور ماں اس کو آواز دے رہی ہو تو وہ سن کر بھی نہیں سنتا ہو, اس لیے کہ وہ کھیل میں مشغول ہے. تو گویا کہ یہ کھیل میں مشغول ہیں, قرآن کو سن تو رہے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. اور کوئی آدمی کھیلتے ہوئے کسی چیز کو سنے تو اس کان سے سنتا ہے, اس کان سے نکال دیتا ہے. یہ دیکھو, قرآن کو سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے. وہم یلعبون. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. اگر دل غافل ہو جائے تو کان بھی غافل ہو جاتے ہیں. دل غافل ہو تو کان غافل ہو جاتے ہیں. دل کہیں اور لگا ہوا ہو, کوئی آواز دے رہا ہو, آپ کو سنائی نہیں دے گا. ہاں, اس لیے کہ دل غافل. اچھا, اور پھر آپس میں کانا پھونسی کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ ظالم لوگ کانا پھونسی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ تمہاری طرح انسان ہے, یہ تمہاری طرح انسان ہے. اچھا, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ انسان ہے تمہاری طرح, لہذا اس کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی, یہ ہماری طرح کا انسان ہے. اچھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی بات کہتا ہے ہمیں اس کا علم ہے. یہاں ڈانٹ پلائی گئی کہ تو تم بول رہے ہو, دھیرے دھیرے بول رہے ہو, لیکن ہم سن رہے ہیں تم کیا بول رہے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اچھا, اب یہ تو نبی کے بارے میں تھا, اب قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں پہلے جو کچھ کہا جاتا رہا ہے, آج کے مذہب بیزار لوگ قرآن کے بارے میں وہی باتیں کہہ رہے ہیں. مثلا ایک بات یہ کہ خواب پریشاں ہیں, احاویل الرؤیا
رآہ فی المنام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کے نام پر یہ پیش کر رہے ہیں در حقیقت خواب میں انہوں نے کوئی بات دیکھی ہے اور کوئی پریشاں خواب ہے, وہ خواب کی باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. قرآن کو خواب پریشاں کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور اس کو بیان کر دیا. یہ خواب کی باتیں ہیں یہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلقہ من قبل نفسہ ونسبہ الی اللہ, خود گڑھ لیا ہے اور اپنی طرف سے, اور اسے منسوب کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ دیکھو آج بھی مذہب بیزار لوگ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد کا کلام ہے. جی جی, ایک تو انہوں نے خواب بیان کر دیا ہے, خواب میں دیکھا ہے, اور دوسرے کہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے یہ محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دیکھو یہ دوسرا اعتراض ہے. اور تیسرا شاعر ہیں, شاعرانہ کلام ہے, اور شاعر جو شعر پیش کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہ تخیل ہوتا ہے, لا حقیقت لہ. تو اس طریقے کے اعتراضات انہوں نے قرآن کے اوپر کیے. 3 طریقے کے اعتراضات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے, یہ قرآن ہے. اور دوسرے اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور تیسرے شاعرانہ کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے جسے قرآن کہتے ہیں. اس طریقے کے اعتراضات پہلے بھی ہوتے رہے اور آج بھی وہی اعتراضات ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا, کہا کہ ایمان نہیں لا رہے ہو, یہ باتیں بنا رہے ہو. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون, ان سے پہلے بستیاں گزر چکی ہیں, ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے. ما آمنت قبلہم من قریۃ, کوئی بھی بستی سے پہلے جو گزری اور ہم نے وہاں انبیاء بھیجے, اگر کسی بستی نے ہمارے نبی کی بات پر لبیک نہیں کہا تو ہم نے اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. افہم یؤمنون, تو کیا اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ دیکھو وعید ڈالی گئی ان کے اوپر, ان کو ڈانٹا گیا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراض تھا, هل هذا الا بشر مثلکم, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سارے کے سارے انسان ہی تھے. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب انسان تھے, یہ بھی ایک انسان ہے, تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ ایک وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اچھا, اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے پوچھ لو. کون؟ یہودیوں سے پوچھ لو, نصرانیوں سے پوچھ لو. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, تورات میں اور انجیل میں بھی, کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کے سب انسان تھے. یہ بہت بہترین دلیل دی گئی ہے کہ اگر تم میرے نبی کی بات نہیں مان رہے ہو تو یہودی تمہارے درمیان ہے, عیسائی تمہارے درمیان ہے. عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اور یہودیوں کے پاس تورات ہے, تو ان سے پوچھ لو نا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب انسان تھے. اور یہاں رجل کا لفظ آیا, یعنی اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب بشر تھے اور مرد تھے, کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی. یہ بات ہے, ہذا مجمع علیہ, اس پر اجماع ہے کہ کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ اگر کسی عورت کو نبی بنایا جاتا, نبیہ بنایا جاتا, تو یہ اس کے اوپر ظلم ہوتا. اس لیے کہ وہ کچھ ایام ایسے گزارتی ہے جو اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں. حمل ٹھہر جائے تو 9 مہینے اس کی مشقت برداشت کرتی رہتی ہے, تو وہ پیغام پہنچانے کا یہ مشقت بھرا کام کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اس وجہ سے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا. سارے کے سارے نبی بشر تھے اور مرد تھے, کوئی عورت نبیہ نہیں بنائی گئی. یہ رجل سے استدلال ہوا. اچھا, اس کے بعد یہ دلیل دی گئی کہ جتنے انبیاء آئے سب کھانا کھاتے تھے
اور کھانا کھانا یہ بشریت کا خاصہ ہے. فرشتوں کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بشر تھے. دلیل یہ ہے کہ سب کھانا کھاتے تھے اور یہ کھانا کھانا یہ بشریت کا خاصہ ہے. ایک بات یہ. اور دوسرے, کوئی بھی نبی اس دنیا میں آیا, کچھ دنوں بعد اس دنیا سے چلا گیا. یہ مرنا, اس دنیا سے چلے جانا اور ہمیشہ نہ رہنا, یہ بھی بشریت کا خاصہ ہے. آدمی آتا ہے اور مر جاتا ہے. یہ خلود کا نہ ہونا, ہمیشگی کا نہ ہونا, یہ در حقیقت بشریت کا خاصہ ہے. جی, یہ کچھ اعتراضات تھے ان کی طرف سے, اس کے جوابات دیے گئے. ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا لہو بنائی ہے دل بہلانے کے لیے دل بہلانے کے لیے ایسے ہی بنا دیا ہے. فرمایا گیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. ہم نے اس کائنات کو عبث نہیں بنایا ہے, کھیل کود نہیں بنایا ہے, اور دل بہلانے کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بنا دیا اس نے دنیا کو اور دل بہلا رہا ہے اس سے, دل بہلانے کے لیے اس نے یہ دنیا برپا کی ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بفرض محال اگر ہم دنیا کو کھیل بناتے, اپنے دل بہلانے کا سامان بناتے, تو کم سے کم ہم تمہیں نہیں بتاتے. اس لیے کہ کسی چیز کو بنا کر کے اس سے دل بہلانا یہ نقص ہے, یہ بچوں کا کام ہے, یہ نقص ہے, یہ جو الوہیت کے منافی ہے. لہذا اگر ہم بفرض محال اس کائنات کو کھیل بنائے ہوتے کہ ہمیں اس سے دل بہلانا ہے, تو کم سے کم تمہیں نہیں بتاتے, ہم اسے چھپا کر رکھتے. اس لیے کہ یہ لہو لعب, یہ کھیل سنجیدگی کے منافی ہے, اور کھیل سے دل بہلانا یہ بشریت کا خاصہ ہے, الوہیت کا نہیں. یہ بتایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کیا بات ہے, اتنی شاندار دلیل ہے کہ اس سے بہترین دلیل وحدانیت کی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر اس کائنات میں, آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ کائنات کی مونوٹونی, اس کی یکسانیت بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو عظیم ہستی ہے وہ ایک ہے. نہیں تو کیا ہوتا, سیب لینے کے لیے جاتے تو سیب کے درخت کے اوپر پپیا لٹک رہا ہوتا, ناریل کے پاس جاتے, ناریل کے درخت کے پاس ناریل لینے کے لیے وہاں انگور لٹکا ہوا ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے, ناریل کا درخت ہے, آج اس پر ناریل ہے تو کل اس کے اوپر انگور لگا ہوا ہے, پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. انگور کی بیل سے انگور ہی کا پیدا ہونا, انگور ہی لگنا, اور ناریل کے درخت پر ناریل کا پھل لگنا, پپیے کے درخت پہ پپیا ہی لگنا, سیب کے درخت پر سیب کا ہونا, اس میں تبدیلی نہ ہونا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کے پیچھے متصرف اور مدبر صرف ایک ہی ہستی ہے. ورنہ کوئی معبود کہتا کہ نہیں آج اس درخت کے اوپر پپیا نہیں رہے گا, آج اس درخت کے اوپر ہم سیب لگا دیتے ہیں. ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ کائنات کی یکسانیت بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی ہستی کار فرما ہے, ورنہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا سورج نکلے گا, دوسرا کہتا نہیں نکلے گا. پھر نکلے کہ نہ نکلے, نکلے کہ نہ نکلے, جو مجبور ہو جائے وہ معبود نہیں ہوگا. نکلے گا اور نہیں نکلے گا دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نکلے بھی اور نہ نکلے بھی. اگر نکل گیا, جس نے کہا تھا نکلنا ہے, تو جس نے کہا تھا نہیں نکلنا ہے اس کے اوپر یہ غالب آ گیا, اور جو مغلوب ہو جائے وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا. لہذا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جی, اس آیت کریمہ کے تناظر میں علامہ ابن قیم نے ایک بات کہی ہے
کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات فاسد ہو جاتی. ایسے ہی لو کان فی القلب غیر اللہ لفسد، اگر اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو تو دل خراب ہو جائے. لہذا دل میں بسانے کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ. لو کان فی القلب غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ دل میں کوئی اور ہو تو دل خراب ہو جائے. یعنی دو محبتیں یہاں جمع نہیں ہو سکتی کہ دونوں ایکول ہوں، ایسا نہیں ہوتا. جی ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کر لیں گے، اسی طریقے سے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے پیر ہمیں بخشوا کر ہاتھ پکڑ کر جنت پہ لے کر چلے جائیں گے. یہاں بتایا گیا قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہے. 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے والے سے راضی ہو، ایک، اور دوسرے مشفوع لہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے راضی ہو، اور تیسرے سفارش کرنے والے کو اجازت دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو. یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے سفارش ہوگی، ورنہ نہیں. کیا چیزیں؟ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو ایک، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہو اس سے بھی راضی ہو. اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے کہ سفارش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے. یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تب سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی. وہی بات کہی جا رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی. وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو. یہ بتایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. یہ دو. اور اس کے بعد آیت کریمہ ہے. اس سے بعض لوگوں نے بنگ بینگ کی جو تھیری ہے وہ کشید کی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت کریمہ سے بگ بینگ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ سائنس کی کتاب تو ہے نہیں. بہرحال دیکھو کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا یہ انکار کرنے والے دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے. کانتا رتقن، رتقن منظم الاجزاء، اس کے سارے اجزاء آپس میں ملے ہوئے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں جیسے گیسیس ماس ہوتا ہے کہ گیس کا ماس ہوتا ہے، وہ گیسیس ماس کی شکل میں تھا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو الگ کر دیا گیا. یہ توجیہ کرتے ہیں بعض لوگ. جی حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ بتائیے آگے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو ہمارا جمعے کا ٹاپک تھا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس پر ایک مفسر لکھتا ہے یدل علی ان عاقبۃ الاحیاء یا نہایت الاحیاء واحدۃ. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ لوگوں کا انجام ایک ہے، وہ بھی موت. شاندار تفسیر ہے. کیا کہتا ہے یہ آیت کریمہ؟ یدل علی ان نہایت الاحیاء واحدۃ، تمام زندہ لوگوں کی انتہا ایک ہی ہے، سب کا انجام ایک ہے، سب کو اسی انجام تک پہنچنا ہے، موت تک. اور پھر سب لوگ یہیں آ کر رک جاتے ہیں، مر جانا ہے. موت کے بعد کچھ نہیں ہے آگے، شن شن شن، کچھ نہیں ہے آگے. بتایا گیا ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے. فرمایا گیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. مرنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ختم ہو گیا. اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے، کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اے غافل، تو نے موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی جہاں شام ہوتی ہے وہیں سے ایک ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے. جی یہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں.
موت جو ہوئی ہے وہ عارضی زندگی کی، اس کے بعد جہاں اس عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں سے دوام زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات کہی گئی، لوگ آ کر کے یہیں رک جاتے ہیں، مر گیا، نہ جانے کون کون سے جملے بولتے ہیں، پرلوک سدھار گیا، ارے پرلوک سدھار گیا، ایکسپلین اٹ، واضح کیجئے، کیا مطلب بتا رہے ہیں آپ، کیا ہے پرلوک سدھار گیا؟ سدھار گیا واضح نہیں ہے، باس بادل موت کا معاملہ واضح نہیں ہے کسی مذہب میں، یہاں واضح ہے، مرنے کے بعد تمہیں ہماری طرف لوٹایا جانا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا، آخری سفر نہیں ہے وہ، وہیں سے تو اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سے معلوم ہوا جی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید پیش کی تو ایک بڑی آگ جلائی گئی اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، جی جی دیکھو، اور جیسے ہی ان کو آگ میں پھینکا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، جیسے ہی یہ آگ میں پھینکے گئے تو اللہ نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس میں گہرا نکتہ کیا ہے؟ گہرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے آگ تو بجھ جا، فرمایا جلتی رہے، پھر بھی میرے خلیل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ کمال ہے۔ اللہ نے نہیں کہا آگ کو کہ بجھ جا، کہیں نہیں ہے، یہ کہا جلتی رہ، مگر میرے خلیل کو جلانا نہیں، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ آگ میں کوئی جائے تو جل جاتا ہے، لیکن یہاں جلتی ہوئی آگ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جلتی رہے مگر میرے خلیل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بردن ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ جلانا، یہاں کہا گیا ٹھنڈی ہو جا، اور آگے سلامتی والا اتنی ٹھنڈی میں مت ہو جا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈی سے تکلیف پہنچ جائے، اس وجہ سے سلامن کہا گیا آگے۔ کیا بات ہے، اللہ کیا بات ہے۔ کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ هذه الآیۃ تعلم العبد ان اللجوء للہ یغیر النوامیس الکون لنجات الصادقین، کہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے بندوں کو بچانے کے لیے لا آف یونیورس، لاز آف نیچرز بدل دیتا ہے۔ لا کیا ہے؟ نیچر کا، آگ کا جلانا، یہ لا آف نیچر ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچانے کے لیے لاز آف یونیورس اور لاز آف نیچر کو بدل دیتا ہے۔ تو اگر ہم سچے پکے مسلمان ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی فطرت کے قوانین اگر بدل دیتا ہے تو کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری اس بدبختی کو، شقاوت کو سعادت میں بدل دے؟ بالکل۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے والد داؤد کو ہم نے علم عطا فرمایا تھا اور بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس دو آدمی ایک مقدمہ لے کر کے آئے، اس مقدمے کا یہاں ذکر ہے۔ ایک نے کہا یہ بکریوں والا ہے، غنم مس بکری، گوٹ، غنم، یہ بکریوں والا ہے، اس کی بکریاں میرے کھیت میں آئیں اور میری کھڑی کھیتی کو چر چک گئیں، میری کھیتی برباد کر دی، فیصلہ فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی ساری بکریاں تو لے لے، تیری کھیتی تباہ ہوئی ہے، اس کے بدلے میں اس کی ساری بکریاں تو لے لے۔ اس کی ساری بکریاں کھیتی والے کو دے دی گئی، یہ ننگا کھڑا ہے وہاں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ ابا نے کیا فیصلہ کیا؟ بولے کیا فیصلہ کیا؟ یہی کہ میری ساری بکریاں اس کھیتی والے کو دے دی ہیں۔ کہا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت داؤد کو معلوم ہوا کہ بیٹے آؤ، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ بولے صحیح نہیں ہے تو ہی فیصلہ کر دے۔ کہا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو عارضی طور پر دے دی جائیں، اور یہ بکریوں والے سے کہا جائے کہ یہ کھیتی والے کے کھیت کو سنوارے، اس کے اندر وہی بیج ڈالے اور پانی دے، اور جب کھیتی اس حد تک پہنچ جائے جس حد تک پہنچی ہوئی کھیتی کو یہ بکریاں جا کر چر چک گئی تھی، تو بکریاں اس کو دے دی جائے، کھیتی اس کے حوالے کر دی جائے۔ کیا اللہ ہے! دیکھ، یہ جو لائرس ہیں وہ دیکھیں، قرآن حکیم کسی حکمت کی بات کرتا ہے۔ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حرث مانے کھیت، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جس میں قوم کی بکریوں نے آ کر کے پورا چر چگ لیا تھا۔ اللہ، یہ ان کا واقعہ۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھو اور اس کو آج لے کر کے جاؤ، 16 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اس سورہ کریمہ میں، 16 اور سب کی دعائیں یہاں تقریباً موجود ہیں، اور ہر ایک نبی کی دعا کے بعد ایک بات فرمائی گی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اس سے پہلے نوح نے جو ہے مجھے پکارا تھا، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ان کو اور ان کے اہل کو بہت بڑے درد اور کرب سے ہم نے نجات دی۔ دیکھیے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے بعد فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہے، ہم نے قبول کیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، ان کو کوئی بیماری لگ گئی تھی، وہ پکار رہے ہیں، رب انی مسنی الضر۔ آداب دیکھو، آداب دعا، کہہ رہے ہیں میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، ٹچ کر دیا ہے، حالانکہ ٹچ نہیں تھا، بیماری اندر اتر گئی تھی۔ انہوں نے آداب دعا دیکھو، میرے رب بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، تو ایسا نہیں کہا آگے بیماری نے مجھے چھو لیا ہے تو میرے رب میری بیماری کو دور کر دے، نہیں، انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر، ربو کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کر۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے تو میری بیماری دور کر دے۔ آداب دعا دیکھو، کہہ رہے ہیں بیماری نے مجھے چھو لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ گویا آدمی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا حوالہ دے، رحم کا حوالہ دے، تو ارحم الراحمین۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بھی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، جو بیماری تھی ہم نے اس بیماری کو دور کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جیل میں ڈال دیا تھا، دنیا میں کوئی آدمی ایسی جیل میں نہیں پہنچا تھا۔ جی، یہ دنیا کی واحد جیل ہے، ایسی جیل میں دوبارہ کوئی آدمی نہیں گیا۔ اس جیل کی خصوصیت، بولے فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں، کم سے کم جیل میں لائٹ تو ہوتی ہے، چلیے رات کے کسی حصے میں بجھا دی جاتی ہوگی، یہاں ایک تاریکی نہیں، تین تاریکیاں، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے اور دوسرے پانی کا اندھیرا ہے، اس لیے کہ مچھلی پانی کے اندر ہے۔ جی، تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے اور دوسرے تہ در تہ پانیوں کا اندھیرا ہے اور تیسرے رات کا اندھیرا ہے۔ تین تاریکیوں میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ دنیا کی کسی جیل کے بارے میں بتا دو،
جہاں یہ 3 تاریکیاں پائی جاتی ہوں، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو. ایک دوسرے الشعور بغضب اللہ، وہ ڈرے ہوئے ہیں اللہ کے غضب سے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا ہوں، اب نہ جانے میرا کیا ہونے والا ہے. جیسے قیدی کو معلوم ہوتا ہے جو اس کو جیل میں بند کرتے ہیں، ارے بھائی لا کر کے یہاں قید کر دیا گیا، پتہ نہیں پھانسی دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. الشعور بغضب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا احساس. غلطی ہوئی ہے، اسی وجہ سے مجھے سزا دی گئی ہے. تو الشعور بغضب اللہ. اور آدمی کو جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، خاص طور سے نبی، تو یہ درد کئی گنا ہو جاتا ہے. تو ایک پریشانی یہ ہے جی، یہ جیل کی پریشانی. اور تیسرے الاختناق، سفوکیشن. ارے آکسیجن نہ ملے تو آدمی مر جائے گا، گھٹ کر کے اس کا دم نکل جائے گا. وہاں مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ تسبیح نہ بیان کرتا، میری تسبیح نہ کرتا، تو قیامت تک میں اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتا اور اسے بھی زندہ رکھتا بغیر آکسیجن کے. کیا بات، سفوکیشن ہے وہاں پر، ہوا نہیں پہنچ رہی ہے. ذرا بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی جیل ہو جس کے اندر ہوا نہ پہنچتی ہو؟ اور چوتھے عدم الحرکہ، آدمی موو نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا. جس حالت میں اسی حالت میں ہے، جس حالت میں مچھلی نے اسے اپنے پیٹ میں لیا ہے اسی حالت میں، حرکت بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی جیل ایسی بتاؤ جہاں قیدی اٹھ کر بیٹھ نہ سکتا ہو، جس حالت میں ہو اسی حالت میں پڑا رہنے کا حکم ہو. یہ بہت ہی خوفناک سزا تھی، لیکن انہوں نے تسبیح بیان کی. کیا؟ اللہ اکبر. وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. ڈائریکٹ اللہ مچھلی کے پیٹ سے عرش اعظم کے اوپر، عرش کے اوپر ان کی دعا سن رہا ہے. کہتے ہیں بغیر وسیلے کے اللہ دعا نہیں سنتا. یہاں کیا ہے؟ وہ پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، اور ان کی آواز اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر سن رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اللہ کی تسبیح ہو، یعنی اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں عیب دار ہوں، یعنی الاعتراف بالتقصیر، یعنی اپنے ناقص ہونے کا اعتراف، اپنی کوتاہی کا اعتراف. میرے رب تو کوتاہی نہیں کرتا، میرے رب تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. تو الاعتراف بالتقصیر، اور اللہ تبارک و تعالی سے تمام عیوب کی نفی انہوں نے کی. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا. ونجیناہم من الغم، اور اللہ تعالی نے غم کا حوالہ دیا. بتائیے 4 چیزیں وہاں موجود ہیں، اتنا غم رہا ہوگا کہ جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اچھا اب سوال پیدا ہوا، کیا یہ معاملہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گناہ کرنے کے بعد آدمی پڑھے، کوتاہی کے بعد پڑھے، تو یہ کیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھا؟ بولے نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے یہ قانون عام ہے. کوئی بھی مومن دعا کرے گا ہم اس کی دعا قبول کریں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ قاعدہ صرف حضرت یونس کے لیے نہیں ہے، یہ قاعدہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اسی طرح ہم نجات دیتے مومنوں کو، نہیں تو یہ کہا جاتا اسی طرح ہم نے نجات دے دیا یونس کو. ایسا نہیں ہے. حضرت زکریا ہیں، 16ویں پارے میں ذکر آیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، بیوی بانچ ہے، بچہ چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردا، میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا، اولاد دے دے. اس کا مطلب اولاد کے بغیر آدمی تنہا ہی رہتا ہے. رب لا تذرنی فردا، میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا.
اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بھی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، تنہائی ختم ہوئی ان کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام انبیاء کرام جو یہاں ذکر کیے گئے اور ان کی دعائیں ذکر کی گئیں، آخر میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے سب کی دعائیں قبول کیں۔ کن وجوہات سے؟ وہ وجہ سامنے رکھو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ دو کام کرتے تھے۔ کیا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، المسارع فی الخیرات، بھلائیوں کے کام میں ریس کرنا۔ کوئی 50 روپیہ دے رہا ہے تو میں 100 روپیہ دیتا ہوں، یہ المسارع فی الخیرات ہے۔ کوئی 1000 دے رہا ہے میں 2000 دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں المسارع فی الخیرات۔ تو جب نیچے اترو تو خود بھی سب نکال کر کے دے دو، اور دوستوں کو بھی پکڑ پکڑ کر کے لاؤ، چل نکال، بولو کیا جیب میں ہے تیرے، چل۔ پارٹی وارٹی کرنے کے لیے تو 10 ہزار روپے نکال لو گے جیب سے، یہ کام کون کرے گا؟ یہ اللہ کا کام۔ لہذا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جو بھلائی کے کاموں میں ریس کرتے ہیں، مسارعہ مانے ریس کرنا، آگے نہیں جانے دینا کسی کو۔ جی ایک، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا قبول کروانی ہو اور اللہ بھی آپ کی دعا کو قبول کرے، ایک کام یہ کرنا ہے، تمام نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہیں۔ اس کو کہتے ہیں المسارع فی الخیرات۔ یہاں کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اور دوسرے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اللہ اکبر، اور یہ دعا کرتے تھے ہم سے رغبت سے اور رہبت سے۔ کیا مطلب ہوا رغبت اور رہبت سے؟ راغبین فی الجنہ وخائفین من النار، جنت کی خواہش کرتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے، یہ دو چیزیں۔ یا راغبین فی الثواب وخائفین من العقاب، ثواب کی امید کرتے ہوئے اور پکڑ سے بچتے ہوئے، پکڑ سے ڈرتے ہوئے کہ اے اللہ ہم امید کرتے ہیں، ہماری امید ہے کہ ہماری اس دعا کو تو قبول کرے گا۔ اور دوسرے یہ کہ آدمی کے اندر ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سزا دے۔ تو یہ دو کام کرتے تھے وہ، ایک تو نیکیوں کے کام میں ریس کرتے تھے، آگے بڑھ کر کے ہر نیکی کا کام کرتے، دوسرے یہ اللہ سے دعا کرتے تھے رغبت اور رہبت میں، رجا اور خوف کے درمیان۔ آگے سورہ حج ہے، یہ عجیب و غریب سورہ ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، توحید، اقام الصلاۃ، نماز، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان جو آپ رکھ رہے ہیں، اور ادائے حج، یہ 5۔ اسلام کے ان 5 ارکان میں سے کسی بھی رکن کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی ہے سوائے حج کے۔ جی، اسلام کے 5 ارکان میں سے صرف یہی رکن ایسا ہے، حج، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس رکن کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو موسوم کیا ہے، سورۃ الحج۔ سورۃ الصوم نہیں ہے، سورۃ الصلاۃ نہیں ہے، سورۃ الزکوٰۃ نہیں ہے، سورۃ التوحید نہیں ہے، سورۃ الحج۔ اچھا، نام ہے، عنوان ہے حج، اور اس سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے قیامت سے۔ ٹاپک کیا ہے؟ حج، اور اس ٹاپک کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ قیامت سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ٹاپک ہے حج، اور ٹاپک کی شروعات ہو رہی ہے قیامت سے۔ قیامت میں اور حج میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ سب ایک ہی لباس میں رہتے ہیں، ایک کندھا کھلا ہوا
سفید کپڑا پہنے ہوئے ایک ہی اس میں سر کھلا ہوا ہے, ایک ہی حیت میں ہیں سب, ایک ہی. اور سارے لوگ جب عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حشر کا میدان ہو, اتنی پبلک جمع ہو جاتی. تو گویا کہ حج قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ سب کے لباس ایک ہے, جیسے وہاں سب ننگے اٹھیں گے ایسے سب ایک ہی لباس میں ہیں. اس وجہ سے اس سورہ کریمہ کو قیامت کے بیان سے شروع کیا گیا ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ یہ واحد سورہ ہے کہ اس کی 7 خصوصیتیں ہیں. کیا؟ ایک تو مکی مدنی, اس کی کچھ آیتیں مکہ میں اتری ہیں, مکی ہیں, اور کچھ آیتیں مدنی ہیں. ایک مکی مدنی ایک, اور دوسرے حربی اور سلمی, کچھ آیات لڑائی کے لیے ہیں اور کچھ آیات صلح کے لیے. کچھ آیتیں سفری ہیں, کچھ آیتیں حضری ہیں, کچھ آیتیں اس کی سفر میں نازل ہوئی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ مدینہ میں تھے تو آیتیں نازل ہوئی. اور لیلی اور نہاری, کچھ آیتیں رات میں اتری ہیں اور کچھ آیتیں دن میں اتری ہیں. اچھا, کچھ صیفی ہیں کچھ شتائی ہیں, کچھ جاڑے کے موسم میں اتری ہے اور کچھ گرمی کے موسم میں اتری, اور کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں, اور کچھ آیتیں ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں. یہ اس سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت اور کسی سورہ کی نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلت سورۃ الحج بسجدتین, سورہ حج کو فضیلت حاصل ہے دیگر سورتوں کے اوپر اس لیے کہ اس سورہ کے اندر 2 سجدے ہیں. چھوٹی سی سورہ ہے مگر اس چھوٹی سی سورہ کے اندر 2 سجدے ہیں, آپ کو 2 سجدے کرنے. تو دیگر سورتوں پر اس کو اس طرح بھی فضیلت حاصل ہے. اس سورہ کریمہ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 60 سے زائد مثالیں بیان فرمائی ہیں پورے قرآن میں. انما مثل الحیات الدنیا کماء, دنیاوی زندگی کی مثل. جی, ایسے مسئلے جو ہے امثال 60 سے زیادہ ہیں, لیکن مثال بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا فاستمعوا لہ, غور سے اور کان لگا کر سنو. مثالیں بیان کی لیکن یہ نہیں کہا آگے کہ اس کو غور سے سنو, ایسا نہیں کہا. یہ آیت کریمہ دیکھو, اللہ اکبر, بڑی عجیب و غریب آیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل, اے دنیا کے تمام انسانوں, صرف مومنوں سے نہیں کہا جا رہا ہے, دنیا کے تمام انسانوں, یہودی, نصرانی, مجوسی, ہندو, مسلمان, سارے کے سارے لوگ مخاطب ہیں. کیا کہا گیا؟ اے دنیا کے تمام انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی گئی ہے, فاستمعوا لہ. مثالیں بیان ہوئی 60 سے زیادہ, لیکن کسی مثال کے بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا اس مثال کو غور سے سنو. یہاں کہا گیا listen to it attentively, غور سے اس کو سنو. فاستمعوا لہ, غور سے سنو اس مثال کو. یہ اس سورہ کریمہ میں بیان کی گئی مثل کی خصوصیت ہے کہ صرف اسی مثل کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو غور سے سنو. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مثل بیان کرنے کے بعد جو یہ کہا گیا کہ اسے غور سے سنو, اس میں توحید کا بیان ہے. گویا توحید کی اتنی شاندار دلیل اور توحید کو بیان کر کے شرک کا جس انداز سے رد کیا گیا ہے وہ کمال کا ہے. کیا؟ اے دنیا کے تمام انسانوں, ایک مثال بیان کی گئی ہے, غور سے سنو. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جن کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں, ان کی پوجا کر رہے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی نہیں بنا سکتے. جی,
سب کو چیلنج ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ایک ہے شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو، ریچرڈ ڈاکنس، مفکر ہے، فلسفر ہے، اس کی کتاب ہے ریور آؤٹ آف ایڈن، اس کی بک ہے وہ. اس کے اندر کہتا ہے کیا آخرت، کیا توحید، اور کیا وہ انسان پتھر کی طرح ہے. یعنی پتھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو قانون پتھر پر لاگو ہوتا ہے وہی قانون انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. جبکہ رومی نے یہ کہا ہے، جلال الدین رومی نے کہا کہ کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر میں اور انسان میں فرق ہے. رومی نے کہا ہے کہ کتے کو بھی معلوم ہے کہ کون مجبور ہے کون مختار ہے. کتا بیٹھا ہوا ہو کہیں، آپ اسے پتھر سے ماریں، چوٹ کس نے پہنچائی؟ پتھر نے. مگر وہ پتھر کی طرف نہیں جائے گا، پتھر مارنے والے کی طرف دوڑے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے اور انسان یہ فری ول رکھتا ہے. تو کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر اور انسان میں فرق ہے. لیکن اتنا بڑا مفکر کہتا ہے کہ انسان پتھر کی طرح ہے، جو قانون پتھر کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہی قانون انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اچھا، واہ بھائی واہ. ایک سب اور بھی ہیں، سیم ہیرس کر کے. حالانکہ ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ انسان کے پاس فری ول کہاں ہے. وہی بات کہہ رہا ہے جو ریچرڈ ڈاکنس بول رہا ہے. انسان کے پاس فری ول کہاں ہے؟ آزادانہ اختیار کہاں اسے؟ آزادانہ ارادہ کہاں ہے کہ وہ خود ارادہ کر سکے؟ مثال دیتا ہے کہ پڑھیں اس کو، سیم ہیرس کو. جی، تو ہمارے ایک شاگرد ہیں، لندن سے پڑھے ہوئے ہیں، لندن سے MBA ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بہت اچھی پوسٹ پر ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی نیروبی میں. اس وقت وہ لندن سے پڑھ کر کیا انہوں نے کہا کہ مجھے شریعت پڑھنی ہے. میں نے کہا ویلکم ہے، آئیے. تو تقریباً 1.5 سال میرے پیچھے لگے رہے. وہ موٹر سائیکل پر بٹھا لیتے تھے، کہیں گھومنے کے لیے جاتے تھے تو گاڑی ہی پر پڑھاتا رہتا تھا. بیٹھ کے چائے پینے کے لیے ایک بک رکھتے تھے اور ایک پین لکھتے رہتے. نحو، صرف، علم الفرائض، علم الادب، علم المنطق، ساری چیزیں پڑھی انہوں نے. ابھی فون پر میں نے ان سے بات کی تو کہہ رہے تھے میں اس وقت نیروبی میں ہوں. بہت اچھا لڑکا ہے. تو انہوں نے بہت گہرائی سے ان سب کو پڑھا ہے. وہ جب بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ان فلاسفروں کو. تو وہ ریڈنگ آف ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈ کو ریڈ کرتے ہیں، وہ اتنا ذہین ہے. بہرحال تو سیم ہیرس یہ کیا کہتا ہے کہ انسان کے پاس فری ول کہاں ہے، آزادانہ ارادہ کہاں ہے، اختیار کہاں ہے. مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک کمرے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کو اچانک غصہ آ جاتا ہے. تو دیکھو غصہ آیا، اس کو ارادہ کہاں ہے. حالانکہ ایک اور فلاسفر ہے ڈینیل ڈینٹ، اس نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے. کس کو؟ سیم ہیرس کو. کون سا فلاسفر ہے؟ ڈینیل ڈینٹ. اس نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے. آپ لوگ پڑھو، اس وجہ سے میں نے حوالہ دے دیا ہے، لوگ پڑھو. اور تیسرا ہے اسٹیفن ہاکنگ. وہ کہتا ہے سیم ہیرس نے تو کہا کہ یہ بائیو کیمیکل پپٹ، اور اسٹیفن ہاکنگ کیا بولتا ہے؟ یہ کیمیکل اسکم ہے، یہ کیمیاوی کچرا ہے بولتا ہے. اور یہی وہ حضرت ہیں جو ابھی ایمسٹین فائل میں پائے گئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اپاہج آدمی وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کے پڑھے دا ہسٹوری آف ٹائم، وقت کی کہانی اس نے لکھا ہے. اور بلیک ہول کا نظریہ سے پیش کیا اس نے کہ شاید نیوٹن کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، مر گیا. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ اپاہج وہاں ایمسٹین آئی لینڈ کے اوپر کیا کر رہا تھا. یہی ہے، ان کے پاس دین نہیں ہے، لہذا ایسی ہی بری جگہوں پر پائے جاتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے کہ انسان ایک کیمیکل اسکم ہے، کیمیاوی کچرا ہے. کیمیاوی کچرا. اب ان سے اگر سوال کیا جائے کہ بھئی یہ بتائیے کہ مورل ویلیوز کہاں ہیں، اخلاقی اقدار کہاں ہیں، وہ تو میٹر سے اخلاقی اقدار کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. ان سے پوچھا جائے
کہ ویلوز جو ہیں، مورل ویلوز، یہ سبجیکٹو ہیں کہ آبجیکٹو ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ سبجیکٹو مانتے ہیں. اب اگر یہ سبجیکٹو مانتے ہیں تو بھلا بتاؤ کہ ظلم کہیں ہو رہا ہو تو ظلم کو ہر ایک شخص اپنے پیراڈائم سے دیکھے گا وہ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. جبکہ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ ظلم ظلم ہے، آبجیکٹو ہے. وہ کوئی ریپ کرے سارے لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر یہ سبجیکٹو ہو تو کچھ لوگ ریپ کو اپنے پیراڈائم سے سمجھیں گے کہ برا ہے، بعض لوگ اپنے پیراڈائم سے سمجھیں گے کہ یہ اچھا نہیں ہے. مورل ویلو جو ہوتے ہیں وہ آبجیکٹو ہوتے ہیں، اور میٹیریل کے ذریعے، میٹر کے ذریعے ہم مورل ویلوز کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ مورل ویلوز آئے کہاں سے، یہ اخلاقی اقدار آئے کہاں سے؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں. دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں بن پڑ رہا ہے. تو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ لن یخلقوا ذبابا، سارے سائنسدانوں کو چیلنج ہے، ایک مکھی پیدا کر کے بتائیں. اور وہ تو چھوڑو، اگر مکھی کہیں کسی چڑھاوے پر سے کچھ مٹھائی لے کر کے، کوئی چیز لے کر کے تھوڑی سی چلی جائے تو یہ حضرت جو ہے یہ اس سے، مکھی سے وہ چیز نہیں لے سکتے جو ان کو دی گئی تھی. مکھی لے کر کے بھاگ کے اسے نہیں چھوڑا سکتے، یہ اتنے کمزور ہیں. اس پہ ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ سلب مانے چھین لینا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی سلب کر لے جائے. کسی نے اچھا لکھا، کہتا ہے سلب حقوق الآخرین منہج الحشرات القذرہ. یہ ایک عربی محقق کا تبصرہ ہے. کیا کہتا ہے کہ دوسروں کے حقوق چھین لینا، ہاں، یہ گندے کیڑوں کا منہج ہے. اب بھائی چڑھاوا تو وہاں چڑھایا گیا تھا نا، اب یہ مکھی جا رہی ہے وہاں سے چھین کر لے جا رہی ہے. چھینا کس نے؟ مکھی نے. مال کس کا ہے؟ وہ حضرت کا ہے، حضرت کا مال ہے. مکھی چھین کر لے جا رہی ہے. اور یہ مکھی کیا ہے؟ ایک گندی مخلوق ہے، ایک گندا کیڑا ہے. تو ایسے ہی دوسروں کے حقوق کو چھین لینا یہ گندے کیڑوں مکوڑوں کا طریقہ ہے، ان کا منہج ہے. یہ ایک مفسر نے آیت کے اس ٹکڑے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جہاں ختم ہو رہا ہے یہ پارا، کہا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں سورہ حج ختم ہو رہا ہے، سورہ حج ختم ہو رہی ہے یہاں پہ، اور کہا گیا ہے کہ اللہ میں مجاہدہ کرو جیسا کہ مجاہدے کا حق. حج سے آنے کے بعد آدمی مرتے دم تک اپنے نفس سے لڑتا رہے. جی، اپنے نفس سے لڑتا رہے، کبھی غلط راستے پر نہ جائے. حج کر کے آ گیا، اب اس کا کام مرتے دم تک یہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، مرتے دم تک وہ اپنے نفس سے لڑتا رہے، اس سے جہاد کرتا رہے نفس سے. ہاں، نہیں تو بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ارے جی حاجی صاحب پہلے اچھے تھے، جب سے حج کر کے آئے ہیں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ پوچھو نہیں. ہیں تو یہ جو حاجی گیا ہے یہ در حقیقت پیسہ برباد کر کے آیا ہے. تو وہاں سے حج کر کے آؤ تو تمہاری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے. اور زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب آدمی مسلسل اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا رہے، اپنے نفس سے لڑتا رہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اخیر میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی یہ جملہ ارشاد فرمایا. یہ رہا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.